اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے نفس کی ایک بیماری جسے غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کا مطلب ہے جب دو بندے ایک تیسرے بندے کے بارے میں اس کی کمزوریوں کے بارے میں، اس کی غلطیوں کے بارے میں، اس کی برائیوں کے بارے میں آپس میں بات کرتے ہیں اور اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر تو وہ خامیاں یا وہ برائیاں اس شخص میں نہ ہوں پھر تو اس کو الزام کہتے ہیں نا۔ وہ ایک اور بیماری ہے جو کہ اس پہ ہم مطلب وہ بعد میں بات کریں گے کہ وہ تو ایک وہ چیز ہے جو کہ اس میں ہے ہی نہیں اور اس پہ وہ برائی تھوپ دی جائے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں غیبت کی، جو کہ برائیاں اس شخص میں ہوتی ہیں، اس غلطیاں انسان میں ہوتی ہیں اور اس پہ دو بندے جب بات کرتے ہیں تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے جو ہے نفرت دلائی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ تو ظاہر ہے ہم کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہم واقعی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتے ہیں تو ایسے ہمیں گھن آتی ہے، ہمیں نفرت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفرت دلا رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت مت کھاؤ۔ تو غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ مجھے ایک بچپن کا واقعہ یاد ہے، جب میں بہت چھوٹی تھی، 2-3 سال کی ہوں گی، تو ایک میری امی کے تایا فوت ہو گئے۔ تو وہ سب لوگ رو رہے تھے اور پھر شام کو جب کھانا کھانے لگے تو وہ پلاؤ میں بوٹیاں تھیں۔ تو مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے یہ مردے کی بوٹی ہیں، تو مجھے اس سے گھن آ رہی تھی اور میں نہیں تھی کھانا پسند کر رہی، کیونکہ میرا دل جو ہے وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے سب کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ میرا جو ہے میرے بچپن میں جذبے جو ہیں بڑے سچے ہوتے ہیں، بڑا انسان جو ہے وہ احساس والا ہوتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے ہر چیز کو۔ تو میں نے مطلب یہ محسوس کیا کہ یہ جو بوٹیاں ہیں اس پلاؤ میں یہ اس مردے کی ہیں۔ تو ظاہر ایک تو غم کی وجہ سے مجھ سے نہیں تھا کھایا جا رہا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے چاول میری امی تھوڑے تھوڑے مجھے کھلا رہی تھی، وہ بھی میں مشکل سے کھا رہی تھی، لیکن وہ بوٹی نہیں تھی میں کھا رہی کہ یہ اس مردے کی بوٹی ہے۔ تو بالکل اس کیفیت کو میں ابھی اپنے اوپر طاری کر کے محسوس کر سکتی ہوں کہ کیسے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھن دلائی ہے، نفرت دلائی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت جیسے تم کھاؤ، اور واقعی وہ بہت کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ تو یہ جو غیبت کی بیماری ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اس کا علاج اب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تقریباً ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اس بیماری سے آزاد ہو یا وہ کہ میں نے کبھی غیبت نہیں کی ہے۔ ہر انسان غیبت کرتا ہے، ہر انسان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہ ہمیں سوچنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا فرما برداری کرنی ہے کہ اللہ نے جب اس چیز سے منع کر دیا کہ غیبت نہ کرو، کیونکہ غیبت سے معاشرے میں نفرت پھیلتی ہے۔ اب دو بندے جب ایک تیسرے بندے کی بات کرتے ہیں اس کی ایبسنس میں، اور وہ جو ہے اس کے خلاف وہ نفرت پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سارے وہ غیبت کرتے کرتے سارے ایک دوسرے کے خلاف کرتے کرتے پورے معاشرے میں نفرت پھیل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نفرت نہیں پسند، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم محبت سے رہیں، اور جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس برائی سے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ غیبت نہیں کرو تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ دیکھیں انسان جو ہے نافرمانی کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ یہ درخت نہیں کھانا، باقی سارے تم درختوں سے کھا سکتے ہو اور یہ درخت نہیں کھانا، انسان نے وہی جا کے درخت کھایا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ ادھر ہی جاتا ہے جدھر سے منع کیا جائے۔
تو وہ پھر جنت سے نکال دیا گیا، نافرمانی کی وجہ سے انسان جنت سے نکال دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا حکم یہ ماننا ہے اور ہمیں نافرمانی سے بچنا ہے، تو ہمیں غیبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یوم حساب ہوگا تو جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو جس انسان نے کسی کی غیبت کی ہوگی تو اس کو اس بندے کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اس کے بدلے میں، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کو پھر اس کے گناہ لینے ہوں گے۔ آپ سوچیں ذرا کہ اس بندے نے پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیے ہوں، تو ہماری نیکیاں تو محنت جو کمائی اس کو مل جائے، اور پھر ہمیں اس کے گناہ مل جائیں، اس کی وجہ سے ہم وہ دوزخ میں جو ہے اس کا عذاب، پتہ نہیں کیا اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اس کا عذاب ہمیں ملنا شروع ہو جائے، تو کتنی مطلب وہ ایک جو ہے نقصان کی بات ہے۔ جیسے ایک بندہ اپنی پوری مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ کسی کو دینی پڑے اور خود بھوکا رہے، تو وہ جو ہے مطلب کتنا مشکل ہوگا۔ تو نیکیاں ویسے بھی ہم اکا دکا کماتے ہیں، تو وہ کتنی مشکل سے ہم نے جو کمائی ہوں گی ہم اس کو سنبھال کے اس دن رکھیں گے کہ ہماری نیکیاں کوئی لے نہ لے، تو وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہمارے لیے بڑی قدر ہوگی یوم حساب والے دن، تو وہ کسی کو دینی پڑے تو کتنا پھر ہمارے غم کی بات ہوگی، ہمارے لیے کتنی تکلیف کی بات ہوگی۔ تو پھر ہمیں یہ جو حدیث ہے اس کو ذہن میں ہر وقت رکھنا چاہیے، اور جو ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ہے جو کہ مطلب جب ہم شروع میں تو جب بندہ غیبت چھوڑ دیتا ہے تو وہ پھر سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اب تو میں فارغ ہو گیا ہوں، اب کوئی بات کا بہانہ ہی نہیں ہے، اب میں کیا باتیں کروں، اچھی باتیں تو تھوڑی سی ہوتی ہیں، وہ بندہ کر کے تو بس چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، تو کوئی زندگی کا مزہ ہی نہیں رہا، اب کیا کریں۔ تو آپ اس کو ذہن میں پازیٹیو سوچیں لائیں، آپ سوچیں کہ میں کوئی جب بندے کے ذہن سے بری چیزیں نکل جاتی ہیں پھر پازیٹیو آ جاتی ہیں، انسان کوئی پازیٹیو کام کر سکتا ہے دنیا میں، کوئی آپ ایسی ایجاد کر سکتے ہیں کہ جو کہ دوسروں کے کام آئے، دوسرے انسانوں کے کام آئے، تو آپ اچھے آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، تو آپ مطلب کوئی اچھا کام دنیا میں کر سکتے ہیں اگر آپ برائی چھوڑ دیں، مطلب غیبت چھوڑ دیں۔ جب بندہ غیبت چھوڑ دیتا ہے پھر اس میں ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نفرت ختم ہو جاتی ہے ہر ایک کے لیے دل میں، تو پھر ہر ایک مطلب اس کے زیادہ سے زیادہ دوست بن جاتے ہیں، ہر ایک کو اچھا سمجھتا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ اس کے دوست بن جاتے ہیں انسان۔ اور اس کے علاوہ مطلب جو ہے ایک اور اس کا علاج میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب انسان دو بندے کسی کی برائی کر رہے ہوں یا آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو تو آپ اس کی خوبیاں بھی ذہن میں رکھیں، کہ اس کی خوبیاں گنوا دیں، کہ ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، تو آپ اس کی خوبیوں پہ بھی نظر رکھیں کہ اس بندے میں یہ خوبیاں بھی تو ہیں، دیکھیں یہ بندے میں خوبی ہے، یہ اس میں خوبی ہے، یہ خوبی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ مطلب وہ نفرت نہیں پھیلے گی اس کے خلاف۔ تو ہر انسان مطلب کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، تو بس آپ اس کی خوبیاں گنوا دیں تو اس سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور بہتر ہے کہ غیبت سے بچ جائیں، دوسروں کو بھی آپ بچا لیں اور خود بھی بچ جائیں، تو اس طرح ہم غیبت سے بچ جاتے ہیں، تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ شکریہ۔